رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کے متعلق میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ کتاب فضائل امیر المؤمنین لحافظ ابن عقدہ الکوفی، یہ ایک شیعہ حافظ ہیں، سنہ 332 میں کی وفات ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 123 میں حافظ ابن عقدہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام باب الحوائج علیہ السلام سے، وہ امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے جد یا امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. صحابہ نے عرض کیا یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ فإنا مشتاقون الیہ. یا امیر المؤمنین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصف کیجئے. اس طرح وصف کیجئے جیسے ہم ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم بڑے مشتاق ہو گئے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے، ہم ان کے لیے بہت ترس رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں. آپ ان کا وصف کیجئے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ابیض اللون مشربا حمرہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید رنگ تھا، مشربا حمرہ، سرخی کی طرف کچھ مائل، رنگ سفید، سرخی کی طرف کچھ مائل تھے. ادعج العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں، ادعج العین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی سفیدی سفید ہو، آنکھ کی سفیدی میں کوئی زردی نہ ہو، سرخی نہ ہو، آنکھ کی سفیدی سفید ہو، اور آنکھ کی جو سیاہی ہے، ٹھیک ہے نا، پلکیں ہیں مثلا، آنکھ کا جو عدسہ ہے، جو سیاہی ہے وہ بہت سیاہ، اور یہ نہایت ہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آنکھ کی سفیدی نہایت سفید اور آنکھ کی سیاہی نہایت ہی سیاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان. سبط الشعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، زلف مبارک تھے، وہ کیا تھے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، صاف تھے، سیدھے تھے. ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جو افریقی بھائی ہوتے ہیں، ان کے بال کیسے ہوتے ہیں، ان کے بالوں میں مجھے وہ نہیں آتا اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، اچھا اس طرح جو افریقیوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے، بالکل صاف، جیسے پاکستانی حضرات ہیں بلا تشبیہ، ایرانی اس طرح کے اقوام ہیں نا، تو ان کے بال کیا ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اس طرح. سبط الشعر. کث اللحیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی، وہ اس میں کیسے بولیں گے اس کو، اس میں تعداد میں زیادہ تھی، اس میں مجھے وہ لفظ اردو میں نہیں آتا. اچھا تھک انگلش میں، اردو میں گاڑی تھی، گاڑی تھی، یعنی بہت اس میں حجم بہت تھا. اس طرح نہیں کہ لمبی نہیں، لیکن اس میں حجم بہت تھا، اس میں گاڑی. ذا وفرہ، ان کے گیسو جو تھے وہ کانوں تک آتے، گیسو مبارک جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں تک آتے. دقیق المسربہ، مسربہ بولتے ہیں وہ بال جو سینے میں اس جگہ یہاں سے ناف تک سینے سے ناف تک ہو، اس کو بولتے ہیں مسربہ. اس بال کا نام ہے عرب میں مسربہ. دقیق المسربہ، جو بال جو تھا نا، جو سینے مبارک سے تھا ناف تک، وہ بہت باریک تھی. اتنا نہیں تھا کہ وہ بال بہت زیادہ ہوں، نہیں، باریک سا بال تھا یہاں سینے سے لے کر ناف تک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں اس طرح بولتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں قمیص کم لوگ پہنتے تھے، اور اکثر لوگ کیا پہنتے، دھوتی، اور کاندھے پہ وہ ڈالتے تھے کپڑا، ردا اور ازار. بلے کانما عنقہ ابریق فضہ، گردن مبارک جو تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا، ایسا کہ وہ کوئی ابریق بولتے ہیں وہ ظرف جس میں آپ کسی کو کے لیے پانی لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اردو جو میں عام اردو کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو ادبی اردو میں اس کو سبو بولتے ہیں، سبو. وہ سبو جو چاندی کا سبو ہو، ٹھیک ہے، ایسا چاندی کے سبو جیسا، بہت ہی یعنی لمبا بھی اور سفید رنگ کا بھی، بہت خوبصورت. یجری فی تراقیہ الذہب، گردن میں جو رگیں تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ان میں
ان میں سونا بہ رہا ہے، تراقی ہے ذہب، ان میں ایسا لگ رہا تھا کہ سونا بہ رہا ہے ان کے گردن کے رگوں میں، نہ خوبصورت. لہو شعر من لبته الى سرته كقضيب قیت الى السرة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبہ اس کو بولتے ہیں، بالکل اس جگہ میں جہاں پہ نشان لگا رہا ہوں نا، سینہ کے بالکل درمیان، اس کو بولتے ہیں لبہ. سرہ بولتے ہیں ناف کو، سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سا کیا تھا ان کو، بال تھے، بال مبارک تھے. جیسا کہ کسی شاخ کو، کسی درخت کا جو شاخ ہوتا نا، کسی شاخ کو وہاں پہ سیا گیا ہو ان کی سینے مبارک، ایسا لگتا تھا دور. وَلَيْسَ فِي بَطْنِهِ وَلَا صَدْرِهِ شَعْرٌ غَيْرَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر، ان کے پیٹ مبارک پر اور اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھے. صرف بال کتنا تھا؟ بال یہاں سے یہاں تک، سینے سے ناف تک بلا تشبیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شثن الکفین والقدمین، شثن الکعبین، ان کے ہاتھ میں جو تھے درشت تھے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، کف بولتے ہیں ہاتھ کے اس حصے کو، اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں ہاتھ کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، کف. یہ حصہ ان کے، اور ان کے پیر جو تھے اس میں کافی درشتی تھی، صاف نہیں تھا، نرم نہیں تھا. وہ اور کعبین، اور اسی طرح ان کے جو، کیسے اردو میں بولیں، پیر کا، یہ مجھے آتے تھے الفاظ بھول گئے، ہاتھ کا جو یہ ہوتا ہے نا، یہ جوائنٹ، یہی جوائنٹ جو پیر میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا، وہ اس میں بھی درشتی ہوتی. اذا مشى كأنما ينقلع من صخر. بعض لوگ چلتے ہیں نا، وہ بڑے نخرے سے چلتے ہیں، ان کے چلنے کے انداز میں بڑا تکبر ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں گے، یہ ان کے اپنے کندھے ان کے ہلیں گے، ہاتھ ہلیں گے، اس طرح چلنے میں جو تکبر ہوتا ہے. وہ بھاری انداز میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں اور اپنے سینے وغیرہ کو جماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں چلتے تھے. تقلو بولتے ہیں اس سیر کو جس میں کوئی تکبر نہ ہو، اور وہ بہت ہی چست انداز میں چلتے تھے، اور ان کے چلنے میں بہت آسانی ہوتی تھی، جیسے کوئی وہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، چست قدم اونچے اٹھا رہے ہیں. اس طرح نہیں چل رہے کہ ان کے چلنے میں کوئی تکبر ہو. اس طرح چلتے تھے جیسے وہ کسی پہاڑی سے یا کسی بہت بڑے جو اونچائی کی جگہ سے ایسے اتر رہے ہیں، اس طرح چست چلتے تھے. اذا اقبل كانما ينحدر من صبب. اور جب وہ کسی کے آگے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی میدان سے آ رہے ہیں. یعنی چلنے میں مجھے جو لگتا ہے ان عبارات میں سے کہ وہ کی چلنے میں سستی تھی، ان کے چلنے میں کوئی تکبر نہیں تھا. اذا التفت جميعا باجمعه كله. اگر وہ موڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری باڈی کے ساتھ موڑتے تھے، پورے بدن مبارک کے ساتھ موڑتے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ صرف مثلا گردن گھمائے، پورے بدن کے ساتھ موڑتے گھومتے تھے. ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممعت. ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممعت. متردد بولتے ہیں کہ وہ بالکل چپکا ہوا، بالکل جیسے اس کے پورے جوائنٹس کو آپ نے دبا دیا، اس طرح چھوٹے کہ بالکل دبا ہوا چھوٹا ہو. متردد یعنی دبا ہوا. کسی شخص کو قد چھوٹا ہو جیسے اس کو کسی نے دبایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ دبا ہوا چھوٹا ہو. یا بالطویل الممعت، یا جو شخص بہت لمبا ہوتا ہے جیسے آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کیا نا، نہ اس طرح کھینچ کے لمبے تھے اور نہ اس طرح جو برا لگتا ہے چھوٹے قد کا، اس طرح بھی نہیں تھے. یعنی کیا؟ یعنی متوسط قد کے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں گردی تھی. بعض لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے نا لمبا ہوتا ہے، لانگ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گرد نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ گردی کی صفت پائی جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذا كان في الناس غمرهم. جب لوگوں میں ہوتے تھے تو وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ہر لحاظ سے دیکھنے میں دیکھتے تو سب سے عزیز، سب سے خوبصورت، سب سے پیارا، سب سے گرامی، سب سے حسین، صاحب جمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے. سب لوگوں کو وہ سپرسیڈ کرتے تھے اپنے جمال سے، اپنے حسن خلقت سے. کأنما عرقه فی وجہ اللؤلؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا تو اتنا خوبصورت لگتا تھا جیسے لؤلؤ کے دانے، جیسے در و گوہر کے دانے ان کے چہرے مبارک کو سجائے ہوئے ہیں، اس طرح لگتا ہے. عرقه اطیب من ریح المسک. اور ہمارے پاس یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا جو عرق مبارک تھا، ہر جو پسینہ تھا ان کا، ہر مشک کو عود سے، ہر خوشبو جو عطر ہوتا ہے، پرفیوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوشبو ہوا کرتا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جو پسینہ تھا وہ مسک یعنی مشک کے بو سے زیادہ خوشبو تھا، خوشبودار تھا. لیس بالعاجز ولا باللئیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنجوس نہیں تھے، کمزور نہیں تھے اور کنجوس نہیں تھے. اکرم الناس عشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرت میں، اٹھک بیٹھک میں، رہن سہن میں سب لوگوں سے زیادہ صاحب کرامت، سب لوگوں سے زیادہ صاحب کرامت تھے، سب لوگوں سے زیادہ ان میں کرم تھا. کرم کس کو بھی بولتے ہیں؟ کرم کس کو؟ ایک تو بزرگی کو بولتے ہیں، جس شخص میں عزت ہو، جس شخص میں بہت اچھے صفات ہوں. اور کریم کس کو بولتے ہیں؟ جو عطا میں عطا کرے، جس میں جود ہو، سخا ہو، جنراسٹی ہو. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةٌ، الینہم لین العریکہ یعنی نہایت متواضع، نہایت ہی متواضع. یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی گمنڈ، غرور، تکبر، تفاخر نہیں تھا، نہایت ہی متواضع. وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا، معاف کیجیے گا، وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، کریم تھے عطا کرنے میں. من خالته بمعرفة احبا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، معرفت اگر ہوتی تھی تو بہت محبت ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عاشق ہو جاتے اگر معرفت ہوتا تھا. ویسے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، ابو سفیان نے بھی دیکھا، اس کا کفر ہی بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. ابو جہل نے بھی دیکھا، انہوں نے تو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. لیکن جو معرفت کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو وہ عاشق بن جاتا. ومن رآہ بدیہۃ ہابہ، اور جو شخص پہلی بار ملاقات کرتا، ایک بار پہلی دفعہ ملاقات کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ بہت خوش اخلاق، ہمیشہ لب مبارک پہ مسکراہٹ اور بہت متواضع تھے، اس کے باوجود ان کی جو ہیبت تھی، ان کا جو وقار تھا، اس سے انسان بہت مرعوب ہوتا. ان کے وقار کا اور ان کی ہیبت کا جو رعب تھا، پہلی دفعہ دیکھتے تو بہت انسان پہ طاری ہو جاتا. غرۃ بین عینیہ، ان کے پیشانی مبارک پر، ان کے جو پیشانی مبارک پہ بڑا نور تھا. غرۃ بین عینیہ، پیشانی مبارک پر بڑا نور. سلام من اللہ علیہ وآلہ. یقول ناعتہ، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کا جو ناعت ہوں، نعت کر رہا ہوں، ان کی جو توصیف کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، میں نے ان جیسا نہ ان سے پہلے کوئی دیکھا ہے، نہ بعد میں کسی کو دیکھا ان جیسا، ان صفات حمیدہ کے ساتھ.